السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سیاست پر تو روزانہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ کئی بحران ایک کے بعد ایک جنم لے رہے ہیں۔ ایک بحران جو پاکستان کی وفاقی حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوا اور اس کو بھگت کوئی اور رہا ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی اور وفاقی حکومت ایک کے بعد ایک بحران پیدا کرنے کے نت نئے فیصلے کر رہی ہے۔ کل فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ اس کو پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے مسترد کر دیا۔ چیخیں ہر طرف سے آ رہی ہیں، ہر ذی شعور انسان کہہ رہے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں آپ، کس طرف جا رہے ہیں آپ۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس فیصلے پر پچھتائے گی۔ فیصلے کون کر رہا ہے، پیچھے کون حکومت کو پریشرائز کر رہا ہے، کون حکومت کی ڈوریں ہلا رہا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں کی باتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، کام اس طرح چل رہے ہیں کہ وزیر خارجہ جو ہے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر داخلہ ملک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، محسن نقوی صاحب۔ بلکہ پرسوں ترسوں خبر آئی تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہے پی آئی اے کے لیے جہازوں کی خریداری کی ڈیل کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ اب بندہ سوچے کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کراچی ہائی الرٹ پر ہے، پاکستان کے تمام بڑے شہروں کو بہت بڑے بڑے سیکورٹی تھریٹس ہیں۔ ظاہر ہے خبروں میں ہم ان کا ذکر نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ لوگ پینک ہو جائیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے، اور جو دہشت گردی کے واقعات یا وارداتیں ہوتی ہیں ان کو بھی ایک پالیسی کے تحت میڈیا جو ہے وہ انڈر پلے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس نہ پھیلے۔ اچھی پالیسی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اچھا جا رہا ہے پاکستان میں، لہٰذا وزیر داخلہ جو ہے وہ ملک میں موجود ہی نہ ہو 15-20 دنوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزیر خارجہ جو ہیں وہ اگر خزانے کی میٹنگوں کو چیئر کرتے پھریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کشمیر میں صورتحال گمبھیر ہے۔ کل تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تانا دیا وفاقی حکومت کو کہ اگر ہماری ریاست پاکستان اگر آپ نہ ہرمز کھلوا سکتا ہے تو کشمیر کے راستے بھی کھلوائیں، ادھر کسی کو فکر نہیں ہے۔ لیکن جو یہ تو ہو گیا نا کہ چیزیں پتہ نہیں کیسے چل رہی ہیں، وہ کیا ہے، وہ نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، شاید اسی طرح چل رہا ہے ملک۔ مطلب ایسے ایسے فیصلے کہ بندہ ششدر رہ جاتا ہے، حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ فیصلے کر کیوں رہے ہیں ایسے۔ پاسکو کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کچھ دن پہلے، ڈیٹیل میں نے اس پر ویلاگ کیا تھا کہ پاسکو کو بند کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ یعنی 2-3 سال سے اگر ہم نے گندم کی امدادی قیمت مقرر نہیں کی تو دیکھیں روٹی کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے۔ اور بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ چند ہزار بلیک میلر کسان ہیں اور کوئی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی پالیسیاں۔ وہ اب جو نئی چیز میرے سامنے آئی، میں جب اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ کیا ہوگا غریب انسان کا۔ کہیں بیٹھ کر بات ہو رہی تھی، کہا گیا جی کیا فرق پڑتا ہے اس سے، روٹی اگر 35 روپے کی یا نان 35 کا اور روٹی 25 روپے کی ہو گئی تو ٹھیک ہے بھائی، رج کھان دیا مستیاں، سندھی میں کہتے ہیں پیٹ بھرائی۔ لیکن وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا کہ تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جاتی ہے۔ انسان، پرسوں کی خبر ہے رحیم یار خان میں ایک پوری کی پوری فیملی نے چھلانگ لگا دی نہر میں، خودکشی کر لی۔ آئے روز خبریں آتی ہیں کہ جی باپ جو ہے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لیتا ہے، آئے روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ یا بدامنی کی وارداتیں آئے روز، اس کے پیچھے ڈھونڈو تو جناب کچھ تو وارداتی ہوتے ہیں اور کچھ مجبور بھی اس میں نکل آتے ہیں۔ روزگار کوئی نہیں ہے، انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، بس وہ کیا ہے، وہ ایک آپ نے سنی ہوگی اپنا اونچی دکان پھیکی پکوان، نام بڑے درشن چھوٹے۔ ویسے تو عالمی سطح پر ہمارا بہت اور جینونلی ہوا، عالمی سطح پر ہم نے جو نام کمایا اس جنگ میں،
جس طرح سفارتکاری کی آپ نے، اور اس کو ایک بار ہم نے کھلوایا بھی، جنگ بندی بھی کروائی، ایم او یو بھی کروایا، دوبارہ جنگ شروع ہو گئی، اوکے اس میں ہمارا کیا قصور، ہم نے تو سارا کچھ کر دیا. لیکن اپنے ملک کے اندر جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ کیا ہے؟ جو اعداد و شمار میرے سامنے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ جو گندم کے اوپر حکومت کی پالیسی ہے، گندم اجناس فوڈ سیکیورٹی، جس کا براہ راست تعلق آپ کی ہماری قومی سلامتی سے ہے. دنیا جہان میں امریکہ جیسے ملک میں بھی وہاں کی حکومت، وہاں کی ریاست کسان کو سبسڈی دیتی ہے تاکہ غلہ اگاؤ، زیادہ سے زیادہ خوراک اگاؤ تاکہ خود کفیل رہے. 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، ڈی اے پی کی بوری 16,000 روپے اور گندم 2,500-2,600 روپے فی من بھی کوئی نہیں خریدتا. اور اس کے بعد اسٹوریج ہو جاتی ہے، اس کے بعد سرکار ریویو کر کے دیکھتی رہتی ہے کہ گندم کہاں گئی. پھر اجلاس ہوتے ہیں، پھر میٹنگیں ہوتی ہیں، پھر پالیسیاں بنتی ہیں. پرسوں میری نظر سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا ایک بیان گزرا، کیونکہ 2 ہی صوبے ہیں ظاہر ہے جہاں گندم کا کرائسس ہو تو پورے صوبے میں ہو جاتا ہے. سب سے بڑا پنجاب، اس کے بعد سندھ. اگر پنجاب میں گندم کی قلت ہو جائے، بحران پیدا ہو جائے، تو خیبر پختونخوا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، بلوچستان کے اوپر ہوتے ہیں. سندھ میں ہو جائے تو بلوچستان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، پنجاب کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. تو مراد علی شاہ صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اس وقت جو گندم کا بحران ہے اس کی وجہ وفاقی حکومت کے فیصلے ہیں. کون سے فیصلے؟ آئی ایم ایف کے پاس ٹوٹل سرنڈر. بلکہ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں، تو امریکہ سے آئے ہوئے تھے پروفیسر اویس سلیم صاحب. جو میں نے یہ بات کی کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ سارا کچھ وفاقی حکومت نے کیا ہے، کیونکہ بات مریم نواز صاحبہ کی ہو رہی تھی کہ جو ان کی حکومت کی پالیسی غلط ہے، یہ غلط ہے، سردار اظہر صاحب کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا نہیں، مریم نواز صاحبہ کا قصور نہیں ہے، یہ تو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایف ایف نے کہا ہے کہ جی آپ امدادی قیمت مقرر نہ کریں. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر رپورٹ کرتا رہا ہوں امریکہ میں، کیونکہ وہ صحافی بھی ہیں، یہاں لاہور میں کام کرتے رہے مختلف اخبارات میں، پھر وہاں پر بھی جرنلزم کرتے رہے، پڑھاتے ہیں امریکہ میں. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے حکام سے جب بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہ یہ کہتے تھے بند کمروں میں ہمیں کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم اگر ہمارا نام لے کے کوئی حکومت دعویٰ کرے اور ہم اس کو ڈینائی کریں یا اس کے اوپر بیان بازی کریں، ہم چپ رہتے ہیں. لیکن بند کمروں میں بتاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ غریب کی سبسڈی ختم کرو، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کسان کی سبسڈی ختم کرو. ہم کہتے ہیں کہ اپنے وسائل بڑھاؤ، اپنے ریونیوز بڑھاؤ. لیکن وہ جو ایزی لگتا ہے، اگر وہ فرض کر لیں کہ انہوں نے بتایا کہ اگر وہ سختی کرتے تو اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. سی سی ڈی پر بات ہو رہی تھی، وہاں پر بھی یہی تھا کہ اگر سی سی ڈی کے ذریعے فیصلے نہیں کروائیں گے، عدالتوں کے ذریعے فیصلوں کے عدالتی نظام تگڑا ہوگا تو سب سے زیادہ جو ایلیٹ کے بچے وہ پھنس سکتے ہیں، کیونکہ کھلی چھوٹ تو ان کو ہے نا، کہ بڑے بڑے ڈالے لے کے نکلے. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ سبسڈی ختم کرو. یعنی اگر آپ نے آٹے پر سبسڈی دی ہے تو وہی بندہ جو ڈی ایچ اے میں ایک 4 کنال کے گھر میں رہتا ہے وہی بھی اسی قیمت پہ آٹا خریدے گا، اور جو ایک راوی کے اندر جھونپڑی میں رہتا ہے وہ بھی اسی قیمت پر آٹا خریدے. یا اگر آپ پیٹرول پر سبسڈی دیتے ہیں تو موٹر سائیکل والا بھی اسی ریٹ پر پیٹرول خریدے اور پراڈو والا بھی اسی ریٹ پر خریدے، اور نتیجے میں پراڈو والا جو ہے زیادہ سبسڈی انجوائے کرے گا کیونکہ اس کی گاڑی میں زیادہ پیٹرول ڈلتا ہے، موٹر سائیکل والا بیچارہ 200-300 کا پیٹرول ڈلوائے گا. تو یہ انہوں نے بات کی جو کہ لاجیکل تھی. اور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ جی عالمی ادارے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہترین پروگرام ہے، ڈائریکٹ سبسڈی ہے، آپ وہ جو غریب سے غریب تر ہے آپ اس کو سبسڈی دیتے ہیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. تو وہ جو ایک سبسڈی دوسری سبسڈی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جس کو ختم کر دیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرامز بنائیں. یہاں آپ نے دیکھا کہ ہمارے حکمران کہتے رہے کہ جی آئی ایم اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ تو لوگوں کو بھیک منگا بناتی ہے، خواتین کو، تو اس کو ختم کریں. تو اس پر بھی پوری دنیا حیران ہوگی کہ یار کیسے حکمران ہے.
غریب کو دو نوالوں کے لیے اگر پیسے ملتے تو ختم کر دیں. تو بہرحال میں آتا ہوں جناب، جو بحران وفاقی حکومت نے پیدا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا. 2 سال پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے امدادی قیمت بھی مقرر نہیں کرنی، گندم کی خریداری سے بھی نکل جانا ہے. سندھ حکومت رجسٹ کرتی رہی، انہوں نے کہا ہمیں امدادی قیمت بھی مقرر کرنی چاہیے، ہمیں گندم کی خریداری بھی کرنی چاہیے. پاسکو کو تو کہا گیا آپ تو بند کر دیں، صوبوں کو کہا گیا آپ لمیٹڈ کر دیں، اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیں. اب جہاں جس ملک میں، معذرت کے ساتھ تکلیف دہ بات کر رہا ہوں، ہم نے اس شہر لاہور میں دیکھا ہوا ہے کہ جب بم دھماکے ہوتے تھے، دہشت گردی ہوتی تھی، تو تابوت مہنگے کر دیے جاتے تھے. ایک وقت میں جب یہ جو 15 والا دھماکہ ہوا، یہ جو FI کے دفتر میں دھماکہ ہوا، تو تابوت تک مہنگے کر دیے جاتے تھے. اس ملک میں ہم نے کہا کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کا نوالا جو ہے وہ تاجروں کے ہاتھ میں دینا ہے، صنعت کاروں کے ہاتھ میں دینا ہے، سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دینا ہے. حکومت نکل جائے، نکل گئی حکومت. پہلے سال گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ کی، بحران پیدا ہوا. دوسرے سال کی 3500 کی، لیکن یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ اپنا خریداری کم رکھیں، پرائیویٹ سیکٹر خریدے. پنجاب حکومت نے پالیسی بنائی کہ جی جو ہے وہ تاجر خریدے، حکومت ان کو سود دے، اپنا بلا سود قرضے دے گی، سود حکومت ادا کرے گی، آپ خریدو. عجیب پالیسی تھی. اب وہ آئے کہ گندم کا پیدا ہو گیا بحران، روٹی چلی گئی 25 پہ، نان چلا گیا 35 پہ. اس پر بھی راضی نہیں ہے تندوروں والے. یہ میں عام تندور کی بات کر رہا ہوں، نان بائی کی بات کر رہا ہوں. ادروائز آپ جائیں گے کسی تھوڑے سے اچھے سے ریسٹورینٹ میں، AC لگا ہو، شیشے لگے ہوں، ذرا اچھی ٹیبلیں ہوں، ماحول ذرا تھوڑا سا لش قسم کا ماحول ہو، وہاں تو آپ جب بل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو 150 روپے کی روٹی پڑ رہی ہے. لیکن وہ لوگ افورڈ کرتے ہیں، کھا لے جا کر، اوکے کر لیں عیاشی. اب گندم غائب ہو گئی. سندھ حکومت نے، مراد علی شاہ صاحب نے ایک وفاقی ایجنسی سے، وفاقی حساس ادارے سے مدد لی. انہوں نے کہا کہ جی یہ بات یہ ہے، میرے سورسز نے مجھے بتایا کہ ان کو بلایا، ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہو گئی ہے نا، بحران پیدا ہو گیا، جنہوں نے گندم خریدی کسان سے سستی، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر لی، اب وہ 4-5 ہزار روپے مارکیٹ میں نہیں لا رہے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں. انہوں نے گندم کی شارٹیج پیدا کر دی، مصنوعی قلت پیدا کر دی. اور فوڈ ڈپارٹمنٹ ملا ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کتنی گندم خریدی ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے. لیکن وہ سندھ میں پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ جی 2 ارب روپے تو صرف ایک چھوٹے لیول کا افسر جو ہے وہ اس نے کرپشن کی ہے، اس طرح کی خبر تھی. بہرحال فوڈ ڈپارٹمنٹ کا. اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار ہم کسی اور ادارے کو بھی ملوث کریں. ان کو مینڈیٹ دیا کہ جی آپ کاروائیاں کروائیں، آپ پتہ کریں کہ کتنی گندم کس نے غیر قانونی طور پر ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اس کے بعد کارروائی کریں. اب گندم کی خریداری کے لیے ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو رجسٹرڈ لوگ، جن کو پراپر رجسٹریشن ہوتی ہے کہ یہ گندم خرید کر رکھ سکتے ہیں، اور ان کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ جی آپ نے 2 لاکھ بوریاں خریدنی ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی مارکیٹ سے گندم خرید کے پھر وہ غائب کر دیتے ہیں تاکہ وقت آنے پر وہ گندم مہنگی کر کے بیچے. فیصلہ ہوا کہ جو رجسٹرڈ ہے، جو نان رجسٹرڈ ہے، سب پہ چھاپے مارے جائیں گے، اور اختیار دیا گیا ایک وفاقی حساس ادارے کو. جناب انہوں نے یہ جو کاروائیاں کی ہیں، اور پرسوں اور کل میں آپ کو جب آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھنے جا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ ششدر رہ جائیں گے. یہ چارٹ ہے جناب جو میرے پاس آیا، یہ میں آپ کو ویسے نہیں دکھا سکتا کیونکہ ذرا کانفیڈنشل سا ہے. اس میں صرف 8 ضلع ہیں: شکارپور، گھوٹکی، سکھر، خیرپور، جیکب آباد، دادو، کشمور کند کوٹ اور ٹنڈو الیار. 16 تاریخ کو یعنی پرسوں چھاپے مارے گئے. 23,48,570 بوریاں برآمد کی گئی. یہ ذخیرہ اندوزی تھی. اور 25
ارب کی مالیت کی یہ گندم ہے جو انہوں نے ذخیرہ کر رکھا ہوا تھا تاکہ اس 25 ارب کو وہ 50 ارب بنانا چاہتے تھے. ظاہر ہے سیدھی بات ہے. نتیجہ کیا ہے؟ آٹے کا بحران، روٹی مہنگی ہو گئی. ذمہ دار کون؟ وفاقی حکومت. الزام کس پر؟ IMF پر. بھگت کون رہا ہے؟ پہلے صوبائی حکومتیں، پھر عوام. جب آپ اپنے گوداموں میں گندم نہیں رکھیں گے، گندم سیلاب آ جائے تو آپ کے پاس تو کھانے کو گندم نہیں ہو، کیونکہ آپ کے پاس کو آپ نے ختم کر دیا، بند کر دیا. صوبوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کتنی زیادہ گندم رکھ سکے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک بحران. اب اسی بحران کے باوجود پاس کو بند کرنے جا رہے ہیں. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ 15 دن بعد جب قیمتوں میں رد و بدل ہوتا تھا تب 14ویں دن جو ہے وہ پیٹرولیم کی قلت ہو جاتی تھی. اب روزانہ رد و بدل ہوگا تو روزانہ شام کو پیٹرولیم کی قلت ہو جائے گی اور مارکیٹ ایسے اوپر نیچے جائے گی کہ دماغ چکرا جائے گا لوگوں کا. لیکن حکومت ہے جس کو بحران پیدا کرنے کا شوق ہے، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ پاکستان کا نام بدل کر بحرانستان رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.